الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی رقیۃ تمیم الاوس الدارج ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتابہ وللہ وکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محب گرامی جناب سید محمد قادری صاحب سے آپ خطاب سماعت فرما رہے ہیں، میں بھی آج تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دین کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہم نام تو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ دین کہتے کسے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے 99 یا 95% انسان مسلمان دین کی تعریف صحیح طور پر کرنے سے قاصر رہے گا۔ ہم اور آپ اس وقت سن 1444 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم اس اسلامی نئے سال کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ان کی قربانی کو خراج پیش کرتے ہیں۔ آخر دین کیا ہے یہ مجھے آج بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے
جو کربلا میں اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے قبیلے اور اپنے کنبے اور اعوان و انصار کو قربان کیا، یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ دین کے لیے قربان کیا۔ بہت ساری غلط فہمی کے شکار آج کے مسلمان ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک دیندار کون ہے، تو مسلمان کہے گا جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، چہرے پہ داڑھی رکھتا ہو، سر پر امامہ شریف رکھتا ہو، وہ دیندار ہے۔ لیکن جب ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دین کیا ہے، تاکہ دین کے ذریعے ہم دیندار کو سمجھ سکیں کہ اس کے پاس دین ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعریف فرمائی، وہ میں تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آج کی کربلا کے تاجدار کی یاد کی محفل کے اندر آپ دین کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے اٹھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ دین کہتے ہی اسے ہیں جو بھلا چاہنے کا ہمیں پیغام دیتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نصیحت کو نصیحت اس لیے کہتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، پیر اپنے مرید کو نصیحت کرتا ہے، تو نصیحت کو نصیحت اس لیے کہتے ہیں کہ باپ بھی اپنے بیٹے کا بھلا چاہتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے، اور پیر بھی اپنے مرید کا بھلا چاہتا ہے۔ اسی لیے نصیحت کو نصیحت کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے بھلا چاہنا۔ اب صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، تو کوئی بات گنجلک رہ جائے وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مزید تشریح کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے دین کو فالو کر سکیں۔ تو اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قلنا لمن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب دین بھلا چاہنے کا نام ہے تو کس کا بھلا چاہا جائے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع فرمایا؟ رب سے شروع فرمایا، ارشاد فرمایا للہ، اللہ کا بھلا چاہنا، ولی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کا بھلا چاہنا، ولی رسول ہی، اس کے رسول کا بھلا چاہنا، ولی ائمۃ المسلمین، اور سربراہان مسلم کا بھلا چاہنا، ائمہ اسلام کا بھلا چاہنا، وعامتہم، اور عام لوگوں کا بھلا چاہنا۔ اب اللہ کا بھلا چاہنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو ہمارا خود بھلا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنے رب کا کیسے بھلا چاہے؟ اس کے بھلا چاہنے سے مراد کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ کے بھلا چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اس کی رضا کے لیے کی جائے اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کی بندگی میں پیورٹی ہو. نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے, روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے, حج اللہ کے لیے کیا جائے, زکوٰۃ اللہ کے لیے دی جائے, کسی کو منع اللہ کے لیے کیا جائے, کسی کو دیا اللہ کے لیے جائے, اور اللہ کی خوشی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارا ہو ہی نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمارا نام ہو, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا ہمیں نمازی کہے, ہم حج کر رہے ہیں تو دنیا ہمیں حاجی کہے, ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دنیا ہمیں سخی کہے. ہمارا کہیں سے بھی دور تک یہ ارادہ ہو ہی نہیں, بلکہ ہماری نیت یہ ہو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے عبادت خدا کی کرو اور نیت دوسرے کو خوش کرنے کی ہو. یہ کیسی عبادت؟ سجدہ اللہ کے لیے کرو اور نیت یہ ہو کہ فلاں مجھ سے راضی ہو جائے, فلاں مجھ سے خوش ہو جائے. اسی لیے قیامت میں اللہ عز و جل ان بندوں سے خطاب فرمائے گا جو بندے صرف یہی نہیں کہ 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے, بلکہ ان بندوں کا حال یہ تھا کہ پوری رات قیام کے اندر گزار دیتے اور پورا دن روزے میں گزار دیتے, لیکن پیورٹی نہیں تھی, نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا. دل میں یہ خیال تھا کہ دنیا بہت بڑا عابد و زاہد کہے, یہ کتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے, یہ اس کی نیت ہوگی. ایسے بندے کو قیامت میں اللہ بلائے گا اور ارشاد فرمائے گا, میرے بندے جس کے لیے تو کھڑا رہا رات بھر اور جس کے لیے تو نے روزے رکھے, آج کے دن جا اسی سے تیری عبادت کا بدلہ لے لے, اسی سے کہہ کہ وہ تو نے جو اس کے لیے قیام میں رات گزاری, دن روزے میں گزارا, وہ آج تجھے بدلہ دے. تو قیامت میں اسے بہت شرمندگی ہوگی. اس لیے یاد رکھو, کوئی بھی نیکی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرو. محتاج آپ کو کیا دے گا, کڑکا آپ کو کیا دے گا. جو بھی عبادت کرو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرو, مولا تو راضی ہو جا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. جب کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے, جب کوئی بندہ اس نیت سے اللہ کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکاتا ہے, تو اس عبادت کی قیمت کیا ہے جانتے ہیں؟ اس عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ اس عبادت کے عوض میں مولا خوش ہو جاتا ہے, اور جب مولا خوش ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, تو کیا فرمایا کہ میرے محبوب تم میری بندگی کس لیے کرتے ہو, ذرا لوگوں کو بتا تو دو. میری محبت تمہارے دل میں کتنی ہے, ذرا لوگوں کو بتا تو دو. تو قرآن کی آیت میں رب نے فرمایا, قل میرے محبوب کہہ دو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. بندگی کرو صرف خدا کے لیے کرو, نیکی کرو صرف خدا کے لیے کرو.
یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہت سارے نیکی کرنے والوں کی قدر مرنے کے بعد دنیا کرتی ہے، جیتے جی نہیں کرتی۔ اور میں ایک بہت پتے کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت سارے پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں، میری یہ بات زندگی بھر کے لیے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، دو چیزیں انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جیتے جی نہیں۔ دو چیزیں انسان کو مرنے کے بعد ملتی ہیں، جیتے جی نہیں۔ ایک قبر جو مرنے کے بعد ملے گی، اور ایک قدر جو انسان کو مرنے کے بعد ملے گی۔ قبر بھی مرنے کے بعد، اور اچھے انسانوں کی قدر بھی انسان مرنے کے بعد کرتا ہے، جیتے جی نہیں کرتا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، اور ان میں سے خاص طور پر ایک چیز جو قدر ہے، دنیا میں کرے تو یہ دنیا میں بہت مشکل ہے۔ ہم نے تو ہماری زندگی گزاری اسی دنیا والوں کے درمیان، ہم نے دیکھ لیا ہم نے کہ دنیا کتنی قدر کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہمیں تسلی دیتی ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے نیک کام کرے، بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ دنیا قدر کرے گی تو تعریف کرے گی، اور اللہ قدر کرے گا تو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو عبادت کرو صرف اللہ کے لیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی اللہ کے لیے، کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی کو منع کیا اللہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ لیکن اب آج کے دور کے اندر ہم انسان کی زندگی میں اللہ کے لیے کوئی کام تلاش کریں کہ کوئی کرتا ہو، مشکل ہو گیا۔ اب تو جتنا بھی کام ہوتا ہے سب مال کے لیے ہوتا ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی جانے کو تیار نہیں، لیکن مالدار کے یہاں چہرہ پٹی کرانے کے لیے ہر کوئی چلا جاتا ہے، تو پتا چلا تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے ہے، اور انسان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے۔ مجھے بڑی اچھی بات لگی تھی جب موریشس میں وہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب سے مل کر کے میں نکلا، وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آتے ہیں جب میں کسی انسان کو گٹر کے اندر نشے میں پڑا ہوا دیکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر میں رو پڑتا ہوں، تو میں نے کہا رونے کی وجہ؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ کاش میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ نشہ چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری پوزیشن ہی جدا ہو گئی۔ ہم سارا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں کے اندر ہمارا تصور بس ایک ہی رہتا ہے، دنیا سے اس کا بدلہ لینا اور دنیا کے انسانوں کو خوش کرنا۔ اور یہی وجہ ہے، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں دماغ میں بٹھا لو، یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں، یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھ کر سکون نہیں، یہی وجہ ہے کہ تلاوت کر کے سکون نہیں، اس لیے کہ درد دل کے اندر تو ہے ہی نہیں، پیورٹی تو ہے نہیں۔
اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، مسلسل 3 جمعہ سے میں سکون پر بول رہا ہوں سید عاشق شاہ بخاری مسجد میں، ایک واقعہ رہ گیا تھا جو وہاں میں نے بیان نہیں کیا، یہاں کہتا ہوں۔ آپ سمجھو سکون کسے کہتے ہیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم ولی کامل، اور ان سے بڑے ولی کامل حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کی بارگاہ میں غوث اعظم جا کر کے کئی دن تک جن کے آستانے پر غوث پاک نے چلہ کیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے تو ان کے مزار کے پاس وہ جگہ موجود ہے جہاں غوث الثقلین بیٹھ کر کے عبادت اور ریاضت اور ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں۔ میں نے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ بچہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اب سنیے گا غور سے، یہ جو محفلیں ہیں نا وہ دل بدلنے کے لیے، یہ محفلیں رسمی طور پر نہ رکھو، اس میں اپنے دل کو چینج کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے وجود کو چینج کرو، اپنے قلب و جگر کے خیالات کو چینج کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، ورنہ آنا جانا کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا حضور یہ بچہ آپ کے ہاتھ میں؟ کہا ہاں، اصل عجید کا دن ہے اور کچھ بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اور یہ بچہ کنارے پر کھڑے رو رہا تھا۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو اس بچے نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس اخروٹ نہیں، اور یہ کہہ کے رونے لگا۔ اس لیے میں اس کی انگلی پکڑ کے نکلا ہوں، ہاتھ پکڑ کے نکلا ہوں کہ کہیں سے اخروٹ خرید کر اس بچے کو دے دوں، اور یہ بچہ بھی ان بچوں کے اندر مکس ہو کر کے اخروٹ سے کھیلنے لگ جائے۔ لیکن کروں کیا، میرے پاس بھی تو پیسے نہیں کہ میں اخروٹ دلا دوں۔ اب حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضور تو پھر آپ اسے اخروٹ کیسے دلائیں گے؟ اب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں ایسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ گلیوں میں کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، کچھ کھجور کی گٹھلیوں کو چن لوں اور ان کھجور کی گٹھلیوں کو چن کر اسے بازار میں بیچوں، اور اس سے جو رقم آئے اس رقم سے 1-2 اخروٹ خرید کر اسے دے دوں۔ اب حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضرت میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بڑا سخت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، نرم ہو جائے، تو حضور ایک کام کریں یہ غلامی میرے حوالے کر دینا، میں کرتا ہوں، میرے گھر میں پیسہ بھی میں سب کچھ کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تم لے کر کے جاؤ، لے کر حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ اس یتیم بچے کو لے کر گھر پر آئے، اسے نہلوایا، کپڑے پہنوائے، سر پہ ٹوپی رکھوائی، اور اسے ساتھ میں لے کر کے گئے، بازار سے اخروٹ خرید کر اس بچے کو دیا۔ بچہ اخروٹ لے کر مسکرانے لگا، خوش ہو گیا، آنسو تھم گئے، اور مسکراہٹ نہیں بلکہ کہنے لگانے لگا۔ حضرت معروف کرخی اور حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس بچے کو مسکراتے دیکھا اور اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے اندر مصروف دیکھا، تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں جو دل اتنا سخت تھا کہ سکون نہیں ملتا تھا، آج اس بچے کے ساتھ سلوک کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ہے سکون، دل دکھا کر سکون نہیں ملتا، آبرو لٹ کر سکون نہیں ملتا،
ظلم کر کے سکون نہیں ملتا، بس ایک ہی فارمولا اپناؤ، سکون دو اور سکون لو۔ کسی کی زندگی برباد کر کے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ دین اسلام تو تعریف اس کی یہ ہے بھلا چاہو، بھلا چاہنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الدین النصیحہ۔ جب دین پوچھا گیا دین کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا چاہنے کا نام دین ہے، اللہ کا بھلا چاہو۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کا درد سمجھے۔ اب تو پوری دنیا درد دینے میں ہے، درد کم کرنے میں کہاں ہے؟ تو دین کہتے ہیں بھلا چاہنے کو، الدین النصیحہ، اللہ کا بھلا چاہو، یعنی تم کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اب ایک حکمت بھری بات بھی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ اللہ کے لیے کام اور کسی کو دکھانے کے لیے کام کے اندر فرق سمجھ سکیں۔ کوئی صاحب اپنی جیب کے اندر بہت سارے کارڈ لے کر کے چلتے ہوں، ماسٹر کارڈ جو ہے، سٹی بینک کا کارڈ ہو، امریکن ایکسپریس کارڈ ہو، بہت سارے کارڈ لے کر چلتے ہوں، لیکن وہ کارڈ تو ان کی جیب میں ہوں، لیکن ان کی سچویشن ایسی ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، یعنی ان کے کارڈ کو ایکسپٹ جو ہے وہ نہ کیا جاتا ہو، اتنا لوڈ اور اتنا قرضہ ان کے سر پر ہو جس کی وجہ سے وہ کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نہیں نکال سکتے، کوئی چیز خرید نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے پاکٹ کے اندر، اپنے پرس کے اندر، اپنے والیٹ کے اندر کارڈ رکھے ہوئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، وہ ٹیبل پر اپنا سمجھ لیجئے والیٹ رکھیں، اس کے اندر کارڈ نظر آتا ہو، یا اس طریقے سے رکھیں کہ کارڈ شو ہوتا ہو، نظر آتا ہو، تو دنیا کے سامنے تو بڑا آدمی، امریکن ایکسپریس کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، بڑا آدمی ہے، بہت اس کی ویلیو ہوگی، سٹی بینک کا کارڈ، یہ وہ سب ساری چیزیں، لیکن اندر سے وہ بندہ جانتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں، اندر سے وہ بندہ جانتا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور جب کبھی بل پیمنٹ کرنے کی بات آ جائے، جیسے چار دوست کھانے کے لیے بیٹھے، اب اس کے پاس اتنے بڑے بڑے کارڈ موجود ہیں، کہا چل دوست تو ہی پیمنٹ کر دے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس یہی حال قیامت میں ہوگا۔ جو بندے دنیا میں انسانوں سے کوئی اجر لینے کے لیے عبادت کرتے تھے، قیامت میں ان کی عبادت کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ کنگال ہوں گے، کر کے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں کوئی اجر نہیں میسر ہوگا۔ اس لیے جو بھی نیکی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس کو دکھانے کے لیے کرو، اور وہ نیکی وہاں دیکھ لیتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم جنگل میں نیکی کرو تو وہ وہاں بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بھلا چاہنا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا۔ نمازی کو لے لیجئے، آدمی نماز اتنی فاسٹ پڑھتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے، نہیں، نماز سکون سے پڑھو۔ دو چیزیں ہیں، ایک بندہ خوف سے عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ محبت سے عبادت کرتا ہے۔ خوف کی عبادت اور محبت کی عبادت میں فرق ہے۔ جب بندہ محبت سے عبادت کرے گا تو سوچے گا میرے محبوب راضی ہو جائے، اور خوف کا معاملہ ہوگا تو پھر اس عبادت میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ تو دین بھلا چاہنے کا نام ہے، اللہ کا بھلا چاہنا یعنی اللہ کی رضا ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ دین
اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ دوسری چیز ولی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کا بھلا چاہنا، یعنی قرآن شریف کا۔ اب قرآن شریف کا بھلا چاہنا کیا؟ تو قرآن شریف کے بھلے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا، جن چیزوں کو حرام فرمایا، اس کو تم صحیح جان کر اس پر عمل کرو، یہ در حقیقت اللہ کی کتاب کا بھلا چاہنا ہے۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب اللہ فرماتا ہے، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کی، یہ برکت والی کتاب ہے، اور اس برکت والی کتاب کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ تو اس کتاب کی پیروی کرو، یہ اس کتاب کا بھلا چاہنا ہے۔ تم کہو میں مسلمان ہوں لیکن قرآن پر معاذ اللہ عمل نہیں کروں گا، تو یہ دینداری کیسی ہوئی؟ یہ کیسی دینداری ہوئی؟ دین تو بھلا چاہنے کا نام ہے، اور تم قرآن پر عمل نہیں کر رہے۔ قرآن کہتا ہے غصے کو پی جاؤ، اور تم غصے کو نہیں پیتے ہو، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گھونٹ اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھونٹ اللہ کو بہت پیارا ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کا پیالہ پی لے کہ یہ گھونٹ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آج کی پوزیشن میں کیا ہے؟ آدمی کہتا ہے میں چھوڑ دوں تو پھر یہ میری بزدلی ہوگی، اور غصہ نکالتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کہتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطا کو معاف کر دینے والے، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن ہے عمل اس پر؟ میں ابھی غصے کو پینے کی فضیلت پر بہت ساری تقریر کر دوں، پوری تقریر اسی پر کر دوں، اور آپ یہاں سے اٹھے اور کسی کی ٹھوکر آپ کو لگ جائے، ساری تقریر فنش، آستین چڑھائیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو بات سے شروع نہیں ہوتی گفتگو، پہلے ہی ماں کی گالی، بہن کی گالی، اس سے تو گفتگو شروع ہوتی۔ اتنی گندگی اور غلاظت ہمارے مسلمان بھائیوں کے منہ کے اندر آ گئی ہے کہ العیاذ باللہ۔ تو اللہ کی کتاب کا بھلا چاہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ کی کتاب نے کہا وہ کرو، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانو۔ تیسری چیز فرمائی گئی وَلِ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا بھلا چاہو۔ اب رسول کا بھلا چاہنے سے کیا مراد؟ رسول کے بھلا چاہنے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، رحمت للعالمین مانو، شفیع المذنبین مانو، خاتم النبیین مانو، اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلا چاہنا ہے۔ اور پھر اس رسول کی پیروی کرو، زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارو، ان کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سوائے رحمت، پیار، محبت اور سکون کے علاوہ اور کوئی چیز رکھی ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے بامبے ایئرپورٹ پر ایک صاحب مجھ سے ملے اور ایسے ہی مذہبی گفتگو، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مذہبی گفتگو چھیڑ دی انہوں نے، اور ایسی بات چیت اچھے ماحول میں ہو رہی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی، اور اس بات کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ آج
بندہ عبادت کرتا ہے، یعنی اپنے مذہب کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، جو مذہب کے ماننے والے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے مذہب کی کوئی پرارتھنا کرتا ہے، کوئی پوجا پاٹ کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دھارمک گرو لگتے ہیں، اس کی وجہ بتائیں۔ میں نے کہا بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا دیکھیے، آپ اگر مرسیڈیز کار سے جا رہے ہیں اور اس دن آپ کو 1,00,000 روپے کا 2,00,000 روپے کا تجارت کے اندر نفع ہوا، اور آپ یا 1 کروڑ کا نفع ہوا، آپ مرسیڈیز کار لے کر کے جا رہے ہیں اور دھن میں ہیں، بہت اچھی آج کمائی ہو گئی، موڈ میں ہیں، آپ بہت فریش ہیں۔ اسی میں ایسا ہوا کہ کوئی آنکھ سے نابینا شخص روڈ کراس کرنا چاہتا تھا اور آپ کی گاڑی کی تھوڑی سی ٹکر اسے لگ گئی، تھوڑی سی، گرا بھی نہیں، صرف لگا، ٹچ کیا، آپ کی گاڑی نے ٹچ کیا اسے۔ وہ نابینا تھا، آپ کے دل کے اندر بھی ملال ہوا، آپ گاڑی روک کر فوراً اترے کہ کہیں اس کو لگا تو نہیں، آپ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو وہ بندہ دیکھ تو نہیں رہا کہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں، لیکن وہ سیدھا آپ کو بد دعائیں دینا شروع کرے گا اور کہے گا کیا تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں دکھتا نہیں ہے، یہ وہ، تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ ساری چیزیں وہ کہنا شروع کرے گا۔ اس کے بعد جب تم بہت کچھ منا دلا کر کے، سمجھا بجھا کر کے، تم جب اپنے گھر جاؤ گے نا، تو 1 کروڑ کے نفع کے بعد بھی جب تم گھر پر بستر پر جا کر کے لیٹو گے نا، تو تمہیں آج نیند نہیں آئے گی۔ بھلے تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہو، بھلے تم نے 1 کروڑ کا نفع کما لیا، لیکن تمہیں نیند نہیں آئے گی آج، اس لیے کہ گھوم پھر کر کے اس نابینا کے جملے تمہاری نیند کو ختم کر رہے ہوں گے کہ کیا تو اندھا تھا یار، مجھ سے کتنی غلطی ہو گئی، ٹھوکر لگ گئی، اور تمہارا دل اندر سے کڑ رہا ہوگا۔ لیکن کسی دن ایسا ہوا کہ تمہیں نفع تو کچھ بھی نہیں ملا، بونی بھی نہیں ہوئی، اور تم اپنی گاڑی لے کر کے جا رہے تھے، کوئی نابینا روڈ کراس کرنا چاہتا تھا، تم نے اپنی گاڑی روکی، اس کا ہاتھ پکڑا اور روڈ کراس کرا دیا۔ جب تم روڈ کراس کرا دیے تو روڈ کراس کرنے کے بعد وہ نابینا کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے، تیری اولاد کو خوش رکھے۔ میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں کمایا تم نے آج، لیکن آج جتنی سکون کی نیند آئے گی نا، اتنی کبھی تمہیں نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا سکون جو ہے نا، وہ انسانیت کے اندر ہے، سکون انسانیت کے اندر ہے، اور آج کا ماحول وہ ماحول ہو چکا ہے، انسان تو ہیں، انسانیت ختم ہو چکی ہے، انسانیت ختم ہو گئی، انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسانیت فنش ہو رہی ہے، اور انسان جی رہا ہے ایک پتلے کی طرح، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں اس لیے سکون نہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا راحت پہنچانے والا دل موجود نہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل کی پوزیشن کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ صحابہ تشریف فرما ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چڑیا جو ہے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوم رہی ہے۔ سرکار نے بلایا صحابہ کو، تم میں کون ہے جو اس چڑیا کے انڈے کو گھونسلے سے اٹھا لیا؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی۔ سرکار نے فرمایا جلدی سے جا کر گھونسلے میں انڈا رکھ دو، اس لیے کہ یہ چڑیا فریاد کر رہی ہے کہ میرے بچے کے، میرے انڈے کو کسی نے اٹھا لیا ہے۔ تو سرکار کی شان وہ ہے کہ جانور کی تکلیف کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ حضور کی شان ہے۔ یہ درد تھا، یہ یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، جنگ بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو بستر پر آرام فرما رہے تھے تو ان قیدیوں کے کرہنے کی آواز آئی، سرکار سو نہ سکے، اٹھے اور صحابہ سے فرمایا قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ ان کے کرہنے کی تکلیف کی وجہ سے میں پوری رات سو نہیں سکا ہوں۔ یہ قیدیوں کے ساتھ حضور کا سلوک تھا، جو حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔
تو بھلا چاہو، یہ دین ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز بتائی گئی، ائمۃ المسلمین، جو آپ کے مسلم رہنما ہیں، سربراہ ہیں، ان کا بھلا چاہو، ان کا بھلا چاہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حدیث شریف کے اندر اور شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس میں تم ان کی مدد کرو۔ اگر امام ہیں تو نماز میں ان کی پیروی کرو، ان کے بھلے کاموں کے اندر ان کا ساتھ دو، ان کے اچھے کاموں میں ان کو سپورٹ کرو۔ تو یہ ائمہ مسلمین، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی سچویشن وہ نہیں ہوتی جو دین کو سمجھ سکے، یہ ائمہ مسلمین ہی ہوتے ہیں جو دین کو جاننے والے ہوتے ہیں اور دین کو سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کی باتوں کو، ہمارے یہاں تو مسئلہ تھوڑا سا الٹا چلتا ہے، ہمارے یہاں تو عوام سربراہوں کو چلاتی ہے، سربراہ عوام کو نہیں چلا سکتے۔ بڑا عجیب دور ہو چکا، بڑا عجیب دور ہو چکا ہے۔ یہ دور کسی قیامت سے کم نہیں ہے، کسی قیامت سے کم نہیں۔ یہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعریف بتا رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وعامتہم، اور عام لوگوں کا بھلا چاہو، مسلمانوں کا بھی بھلا چاہو۔ حضرت جریر ابن عبداللہ، ذرا بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں اس لیے کہ وقت پر ختم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے اچھا گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ غلام گیا بازار میں، ایک گھوڑا پسند آیا، گھوڑے کے مالک سے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 300 درہم میں۔ آپ نے دیکھا گھوڑے کو بہت اچھا تھا، خرید، آپ نے کہا چلو میرے سیٹ کے پاس، میرے آقا کے پاس چلو، میں تمہیں اس گھوڑے کی رقم دلا دیتا ہوں۔ گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر غلام سے پوچھا کہ کتنے میں یہ سودا کیے ہو؟ تو کہا حضور 300 درہم میں سودا کیا ہو۔ تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا، کہا کس کا گھوڑا ہے؟ کہا یہ صاحب جو ان کا گھوڑا ہے۔ پوچھا آپ کا گھوڑا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا، پیر دیکھا، سب کچھ دیکھا، فرمایا یہ 300 کا گھوڑا نہیں، یہ 300 کا نہیں۔ اب گھوڑے کے مالک کو محسوس ہوا کہ شاید کم کریں گے، لیکن حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کی قیمت 300 نہیں 400 ہونی چاہیے۔ بڑھا دیا، 300 میں ڈن ہو چکا تھا، لیکن آپ فرماتے اس کی 400 قیمت ہونی چاہیے۔ تو گھوڑے کے مالک کو حیرت ہوئی کہ لوگ کم کرتے ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر حضرت جریر ابن عبداللہ نے اس کے سر کے حصے کو دیکھا تو بہت اچھا لگا، آپ نے فرمایا نہیں 400 نہیں، اس کی قیمت 500 ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت 700 ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد گئے اور 700 لے کر کے آئے اور گھوڑے کے مالک کو دے دیا۔ گھوڑے کے مالک کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے پوچھا حضرت جریر سے حضور یہ تو بتائیے، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ اس کی قیمت کم کریں گے، لیکن آپ نے تو اتنا بڑھا کر کے مجھے دیا، وجہ کیا ہے؟ تو اب جواب سنیے، اب جواب سنیے۔
حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور میں نے بیعت کی تھی تو میں نے سرکار سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا، تو میں نے یہ 300 کا 700 صرف اس لیے دیا کہ میں نے جو حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ پتا چلا مسلمانوں کا بھلا چاہنا، انسانوں کا بھلا چاہنا، یہ ہے دینداری، اس کو دین کہتے ہیں۔ قرآن تو برا سوچنے کے لیے بھی منع کرتا ہے، اور حضور بھی مومنین کے لیے برا سوچنے سے منع فرماتے ہیں، اور یہاں تو اتنا کھا گئے کہ ڈکار ہی نہیں لیتے، العیاذ باللہ۔ اور جتنا نقصان اس وقت امت مسلمہ کو امت مسلمہ سے پہنچ رہا ہے کسی اور سے نہیں۔ آپ بولیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، امام کی محفل ہے نا، اسلام کو نقصان جتنا مسلمانوں سے پہنچا ہے کسی اور سے نہیں۔ دلیل یہ محفل ہے۔ بتاؤ یزید سے اسلام کو نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ نا، کلمہ پڑھتا تھا نا، وہ بھی حضور کو آخری نبی مانتا تھا نا وہ بھی، لیکن نقصان کتنا پہنچایا اس نے؟ نوجوانان جنت کے سردار کو شہید کر دیا اس نے۔ تو مسلمانوں دین سیکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین جانتے تھے، دیندار تھے، دین کی ڈیفینیشن کو جانتے تھے۔ ان کا کوئی عمل بھی دنیا کے لیے نہیں تھا، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، اس کی خوشنودی کے لیے تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو سمجھا دوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ دین کیا ہے، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرو، اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرو، یہی در حقیقت دین ہے۔ خیر خواہی کا نام دین ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا صدقہ عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔